اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالات میں رکھیں، آمین۔ نیا سورہ شروع ہونے والا ہے، اسی کی توفیق سے آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ خاص طور پر اس سورہ میں 2 اخلاقی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بعد مال کی محبت کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، اس کی ہرس رکھتے ہیں، تو ایسے 3 لوگوں کا انجام بتایا ہے، جو یعنی ہمزہ ہے، لمزہ ہے، جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، کس طرح سے ان کا انجام ہوگا، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، تو کس طرح یہ جہنم کی آگ انہیں جلائے گی، اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت۔ ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، خرابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، جو کیا کرتا ہے، جو ہمزہ اور لمزہ، جو عیب جو ہو اور جو غیبت کرنے والا ہو۔ یعنی بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، تانے دینے والا ہو، جو عیب ڈھونڈتا ہو، عیب جو ہو، اس کے لیے خرابی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہی چیز ہم میں کتنی عام ہے۔ اس کے ہم دیکھتے ہیں معنی، جیسے ہمزہ اور لمزہ ہے، بعض کے نزدیک اس کا معنی ایک ہی ہے، ہمزہ اور لمزہ ایک ہی معنی ہے، اور بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو سامنے برائی کرے، اور لمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمزہ زبان سے۔ تو لہٰذا ہمزہ اور لمزہ کون ہیں؟ وہ جو عیب ٹٹولنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کو طانے دیتے ہیں، لوگوں میں عیب ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے تو بڑی خرابی ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو، یعنی جس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں، اگر واقعی وہ چیز اس میں موجود ہو، اگر میں جس کا میں ذکر کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جس کی بابت تو کہتا ہے، تو بیان کرتا ہے، پھر تو وہ بہتان باندھنا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ مطلب غیبت کر کے تو ہم تو کہتے ہیں میں کون سا غلط کہہ رہی ہوں، میں کون سا جھوٹ کہہ رہی ہوں، واقعی وہ ایسے ہی ہے، جو ہے وہ حق بیان کر رہی ہوں، جو ہے وہی تو میں بتا رہی ہوں۔ تو جو ہے وہی اس انسان کے پیٹھ پیچھے کہنا جسے وہ ناپسند کریں، یہی غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ تو اور یعنی بہتان باندھنا ہو گیا۔ تو ہم دیکھیں کتنی آسانی سے کہتے ہیں نا، کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے کسی کی غیبتیں کرنا یا ان کے بارے میں کہنا، چاہے وہ سامنے ہو چاہے پیچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پہلے ہی بتا دیا کہ خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عیب ٹٹولتے ہیں، اور کوئی کام دھندہ تو ہوتا نہیں، بس ہر کسی میں کیڑے نکالنا، ہر کسی سے ملنا بھی تو اسی نیت سے کہ بھئی کچھ ہاتھ لگے میرے، بس ٹٹولنا ان کے عیب، پھر وہ ٹٹول کے وہ عیبوں کو لے کر پھر اس کو اچھالنا، سب کو بتاتے پھرنا، جغلخوری کرنا۔ دیکھیں گفتگو بھی اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو۔ یہ ہر وقت کا بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ دیکھ لیں یہاں پہ نسخہ بتا دیا کہ اگر کچھ بولنا ہی ہے نا، بات کرنے کا بڑا ہی دل کرتا ہے،
تو ذرا پہلے پرکھ لیں، دیکھ لیں، جانچ لیں، جو کہنا ہے بھلائی کی، اچھائی کی بات کہی، ورنہ خاموش رہیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر بات بولنا، ہر بات پر ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ خاموش رہنا بھی سیکھیں، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے۔ اس زبان پر ہم سب کو نا قابو کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس زبان کو آوارہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اگر ہم آوارہ اور کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ یعنی اس طرح سے اپنی زبان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح ایک آوارہ کتا دیکھا ہے آپ نے کس طرح حملہ کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بالکل اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک آوارہ کتے کی طرح کہ بس جسے دیکھیں ان پر بھونکنے لگتے ہیں، یا پھر وہ زہریلے سانپ کی طرح کہ جب بھی منہ کھولے تو زہر اگلنا، یا پھر اس تلوار کی طرح کہ انسان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان چیز کی جو زبان ہے اور 2 پیروں کے درمیان چیز کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یہ 2 چیزوں کی حفاظت کرنا اس پر جنت کی ضمانت ہے، شرمگاہ اور زبان کی۔ اسی لیے اس زبان کو سنبھال کر رکھیں، قابو میں رکھیں، اس پہ پورا کنٹرول کریں اپنی زبان پر، ایسے ہی کھلی نہیں چھوڑ دیں۔ جب اس کو کھلی چھوڑیں گے تو تبھی تو پھر عیب ٹٹولیں گے، لوگوں کو طانے دیں گے، اسی سے غیبتیں کریں گے، اسی سے چغلیاں کریں گے، اور ایسوں کے لیے تو پھر خرابی ہے۔ حفاظت کس طرح سے کریں کہ اس کا استعمال جائز جگہوں پر ہی ہو۔ یہ جو ہم بولے جاتے ہیں نا، اتنا نان سٹاپ ہم بات کرتے ہیں بولے جاتے ہیں، یہ ہر بار یعنی زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جو زیادہ باتیں کرتے نا، ہر بار بس باتیں، ایسے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر واعظ اور نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، پھر انہیں کتنے بھی عبرتناک قصے سنائیں، واقعات سنائیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں، عیب ٹٹولنا، لوگوں میں چن کر عیب ٹٹولنا اور پھر طانے دینا۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات پر طانے دیں گے، تو یہ طانے دینے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے پھر اپنی ذات سے دوسروں کو محفوظ بھی رکھیں، اپنی زبان کی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیں، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں۔ اور اسی طرح اسی زبان سے چغلیاں کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، فساد ڈالنے کے لیے، لوگوں میں لڑائی پیدا کرنے کے لیے، نا اتفاقیاں پیدا کرنے کے لیے جا کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا اس حدیث کو بھی ہم سن لیتے ہیں، اگر ہم چغلیاں نہیں کرتے تو چغلیاں سننے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ ہر ایک کے لیے صاف ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کی جائے، کیونکہ اس سے دل خراب ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور دوسرا شخص آ کے اس انسان کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیتا ہے، آپ کا دل اس انسان کے لیے کھٹا ہو جاتا ہے، پھر آپ کے دل میں بات آ جاتی ہے، آپ پھر اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کے بارے میں آ کے کہتے ہیں تو آپ ان کو فوراً وہیں پہ روک دیں، وہیں پر ان کو ٹوک دیں، کہیں کہ مجھے دوسروں کی باتیں نہ بتاؤ۔ اکثر عورتوں کا یہ ہوتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں، پتہ ہے تمہاری ساس نے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا،
اچھا پتہ ہے تمہاری ننند تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ او تمہاری جیٹھانی پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں؟ تمہاری بہو یہ کہہ رہی تھی، تمہاری ساس یہ کہہ رہی تھی۔ جا کر لوگ اس طرح سے بتاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل اندر سے چاہے کہ بھئی ہاں سنو کیا کہتے ہوں گے میرے بارے میں، تو نہ سنا کریں، اس سے دل خراب ہوتے ہیں۔ روک دیں سامنے والے کو، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ تک اگر اس طرح کی باتیں پہنچائی جائیں تو آپ سنتی نہیں ہیں۔ آپ ان کو وہیں روک دیں کہ بھئی مجھے میرے ننند بھاوت ساس ان کے بارے میں آ کے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سنا کریں۔ اور اسی طرح جو عیب ٹٹولتے ہیں نا، یہ تو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ بس ہر کسی میں عیب ٹٹولنا، یعنی وہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہر کسی میں ان کو نا برائیاں ہی نظر آتی ہے۔ کسی کے گھر ملنے بھی گئے تو وہی اسی نیت سے جاتے ہیں کہ کچھ تو ہاتھ لگے میرے، کسی سے ملتے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو بس نظر یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ملے اس میں سے نا، کچھ تو عیب ٹٹولوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں میں عیب ٹٹولتے ہیں، عیب جو ہے لوگوں میں جو عیب دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے شخص کو اس کے اپنے خود کے گھر میں، اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ بڑے چلے تھے نا لوگوں کے عیب ٹٹولنے، تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے، خود کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح تانے دینا، لوگ اس کو تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے نا، اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ اب انسان کرے تو کرے کیا، گھر ملنے جائے تب بھی تانے، نہ ملنے جائے تب بھی تانے، کال کر لیں تب بھی تانے، نہ اگر کال نہ بھی کریں تب بھی تانے، بس مزاج یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے بس تانے دینا۔ اسی لیے زبان کو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، چھوٹ نہیں ملی ہوئی ہے، اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اتنے تانے دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لوگوں کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کے دل کو چھلنی کریں گے اللہ تمہیں چھوڑے گا؟ پھر دیکھنا نا، انسان اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے آگے کمزور ہو، تم بڑی طاقتور ہو، تمہارا آج زور چل رہا ہے، تم پر کس کا زور ہے یہ بھی تو تم دیکھ لو۔ پھر اتنے تانے دیتے ہیں کہ بھئی اگر ملنے ہی چلے جاؤ نا تو بڑے لوگ ہو گئے، بھئی اب ہم جیسے چھوٹوں کی یاد کہاں آئے گی۔ اچھا چلو کال کر لو تب بھی، وہاں بھی تانا کہ ہماری یاد کیسے آ گئی، مل گئی فرصت۔ ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی بات میں تانے دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کہنا ہو تو بھلائی کی بات کہو، ورنہ خاموش رہو، خاموشی بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگلی مرتبہ جب بات کر رہے ہیں نا، زبان کو کھلی نہ چھوڑیں، ٹٹولیں۔ اگر اچھی بات ہے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو اپنی بات کہیں، ورنہ اپنی باتوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو خاموش رہا کرے۔ اور ایسی محفلوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ایک دوسرے کے عیب ٹٹولے جاتے ہیں، جہاں پہ غیبتیں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کریں، منع کر دیں اس محفل میں، بتائیں ان کو کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عزتوں کو پامال کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے، اور ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عزتیں اچھال رہے ہیں، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے پھر رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر معاملہ بڑا اچھا ہو۔ تو کیا کریں، اگر ایسی محفلیں ہیں تو ان کو منع کریں کہ غیبت نہ کریں، اور جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے خدا کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اس انسان کو ڈیفینڈ کریں، دفاع کریں۔ وہ بیچارہ تو ہے نہیں اس وقت پر اس محفل میں، اور بڑے شوق سے سب بیٹھ کے اس کی برائی کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ معصوم تو ہے ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کے بتا سکے کہ نہیں بھئی یہ بات تو میرے بارے میں غلط کی جا رہی ہے، نہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ بیچارہ تو ہے ہی نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے۔ تو یہ اب آپ کا کام ہے، کوئی محفل میں اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، آپ اس کو دفاع کریں، اور پھر ایسی محفلوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے نا،
اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اگر ان کے ساتھ بیٹھوں گی تو بس غیبتیں چلیں گی، تو لہٰذا ایسی محفلوں سے دور ہی رہیں، ایسی محفلوں میں اٹھا بیٹھا نہ کریں۔ اور پھر اس کو اگر اب جیسے ہم نے بہت ساری غیبتیں کی ہوں گی، اللہ کا شکر ہے آج اس سورہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے الحمدللہ، اب اپنی ہم اصلاح کرنا چاہیں گے، ہم کس طرح سے اس کی اصلاح کریں۔ کتنے لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی ہے، چغلیاں کی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو طعنے دیے ہیں، ہم نے ان کو عیب ٹٹولے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اگر جس کو پتہ ہے، یعنی آپ نے کسی کو کسی غیبت کی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، اس انسان کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، تو اس سے جا کے منا لے، معافی مانگ لے، جھک جائیں، کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں ہی سب سیٹل کر کے جانا ہے، تو مانگ لے معافی، اس سے کہیں کہ بھائی اب انشاءاللہ آئندہ سے میں نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے، اگر اسے نہیں پتہ آپ غیبت کی ہیں، آپ کو پتہ ہے صرف کہ ہائے میں نے تو اس کے بارے میں بڑی غیبتیں کی ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، تو اب جا کے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اس کے حق میں، اس کے لیے، اس کی مغفرت کی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ کفارہ ہے۔ پہلے بھی تو غیبتیں کی تھی نا اسی زبان سے اس انسان کی، تو اب کفارہ یہی ہے کہ اسی زبان سے اس انسان کے لیے اس کی مغفرت کی دعائیں کریں، اپنی تو کرنی ہی ہے، اب اس کی بھی کرنا ہے، یہی کفارہ ہے۔ اور ساتھ میں جس انسان کی عزت کو پامال کیا تھا، جو اس کے بارے میں باتیں اچھالی تھیں، اب اسی انسان کا بھلائی کے ساتھ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، اس کی بھلائیاں بتانا لوگوں کو، کیونکہ پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ اس کی برائیاں بتا کر مزہ لیتے تھے، اب کفارہ یہ ہے کہ اسی انسان کے بارے میں اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ تو یہ دو برائیاں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے، ہر ایسے شخص کو جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آنکھ عطا فرمائے جس سے ہم لوگوں میں خیر دیکھیں۔ انسان ہے نا، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تو ہم برائیوں کے پیچھے کیوں پڑیں؟ اچھائیاں ہیں ان کی طرف دیکھو نا، ان کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کرو، ان کی اچھائیوں کو دیکھو۔ اور اسی طرح تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمائی جن کے لیے ہلاکت ہے، وہ یہ ہے الذی، وہ جس نے جمع کیا، مال، وعدد، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ ایک تو یہ کرتا ہے غیبت، چغلی، طعنے اور عیب جوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کو جمع کرتا جاتا ہے اور اس کو گنتا جائے، یعنی مال کو جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، سینت کر رکھنا، اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا، بس دیکھتے رہنا کہ بڑھا کہ نہیں بڑھا، بڑھا تو نہیں بڑھا، اپنے پیسوں کو گن گن کر دیکھتے رہنا کہ ہزار کے 10,000 ہوئے کہ نہیں، 10,000 سے لاکھ ہوئے کہ نہیں، بس اپنے پیسوں کو گننا، سمیتنا، اور اللہ کے راستے میں کوئی خرچ نہیں کرنا، نہ ماں باپ پر خرچ کرنا، نہ رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، نہ زکوٰۃ دینا، نہ صدقہ خیرات کرنا، نہ کوئی خیر کے کام میں لگانا، بس جمع کر رکھنا، سینت کر رکھنا۔ اور اس کے بارے میں یعنی ایک مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو دن کو اس مال سے غافل، دن کا جو وقت ہوتا ہے، دن کو اس کا مال اسے غافل رکھتا ہے۔ اب دن بھر سارا یہ مال جمانے میں، گن کر سمیٹ کر رکھنے میں، اس کو جمانے میں، کمانے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ یہ اپنی عبادات سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اس طرح سو جاتا ہے جیسے کہ ایک بدبودار لاش ہو۔ دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا، دن بھر گدھے کی طرح کماتے ہیں، بس بھاگے جا رہے ہیں، نہ صبح کے کھانے کا ہوش، نہ دوپہر کا ہوش، نہ کسی چیز کا ہوش نہیں، بس کما رہے ہیں، پھر رات میں لا کے کتنا کمایا، آج کتنی کمائی ہوئی، گن کے رکھنا، سینت کر اس کو رکھنا، اور پھر ایسے سو جانا، نہ نمازوں کا خیال، نہ قرآن کا، نہ ذکر کا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ یحسب، وہ سمجھتا ہے، انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ وہ یہ جمع کر گنتا کیوں ہے؟ اتنی مال کی ہرس کیوں ہے اسے؟ کیوں اس مال سے اتنی محبت ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا،
جسے یہ جمع کر رہا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا۔ تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ ہرگز نہیں یعنی یقینی طور پر، حقیقتاً یہ ضرور پھینکا جائے گا۔ ہرگز نہیں یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اور حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی توڑ پھوڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، کرش کر دینے والی۔ حطمہ ہر اس چیز کو توڑ پھوڑ دیتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ یہ کیا ہے، وہ حطمہ کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، یہ حطمہ کیا ہوگی، یعنی تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اتنی خوفناک اور ہولناک اور دہشتناک آگ ہے کہ تمہاری عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتی، تمہارے فہم میں، تمہارے سمجھ سے باہر ہے، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنی خوفناک یہ آگ ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یہ آگ کیسی ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ وہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور اس میں اس کو ڈالا جائے گا جو اس کو چکنا چور کر دے گی۔ انسان کو جلانے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی، دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، انسان کی سلگائی ہوئی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور کہاں اللہ کی بھڑکائی ہوئی اور سلگائی ہوئی آگ، اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ انسان کی سلگائی ہوئی آگ برداشت نہیں، تو نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے یہ۔ اور اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگ کس طرح سے ہے، کہاں تک پہنچے گی، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں پر چڑھی چلی جائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس بارے میں ثابت البنانی فرماتے ہیں، سلف صالحین میں سے فرماتے ہیں کہ وہ آگ انہیں دلوں تک جلا دے گی حالانکہ وہ زندہ ہوں گے۔ تصور کریں، آگ سے خود جلتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا، دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک اعضا جلتا جا رہا ہے اور دلوں تک یہ آگ پہنچے گی اور وہ زندہ ہوں گے۔ اس طرح شدید عذاب ہوگا، اور وہ یہ کہہ کر زور و خطار رونے لگے۔ یہی آگ سے آج ہم غافل ہیں، اور کن کے لیے ہے یہ آگ؟ وہی غیبت اور چغلی جس کو ہم بڑی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، جو آج ہمارا فیوریٹ پاس ٹائم ہے۔ عیب نکالنا، لوگوں کو تانے دینا، طنز دینا، مال کی محبت میں مبتلا رہنا، حرص کرنا، بخل کرنا، ایسوں کے لیے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن دنیا کی یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ کوئی انسان کو اگر آپ نے دیکھا ہے، نیوز میں اگر آپ نے سنا ہے، اگر وہ جل جاتے ہیں تو ابھی دلوں تک وہ آگ نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کریں گے، موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت دے دو، ہمیں موت دے دو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ذرا یہاں پر آپ غور و فکر کریں کہ دل کا خصوصی ذکر کیوں آیا ہے، کہ یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن پھر بھی مریں گے نہیں، پھر بھی زندہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اس جو ہمارا دل جو حصہ ہے جسم کا، یہ اتنا نازک حصہ ہے، اس کو اگر تھوڑی سی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک دم سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے صرف دھڑکن تیز ہونے سے۔ اگر دل میں کوئی چبھن ہو، ہلکا پھلکا سا بھی درد ہو تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، لوگ یعنی وحشت طاری ہو جاتی ہے، ہول اٹھتی ہے، بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور کہاں یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، کتنی اس میں تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پر دلوں کا ذکر کیوں آیا ہے خاص طور پر، کوئی اور اعضاء کا نام کیوں نہیں آیا؟
کیونکہ جب انسان غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کو طعنے دیتا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، تو بے شک وہ زبان سے کرتا ہے، لیکن کس چیز نے اس کو اس چیز کے لیے ابھارا ہے؟ کس وجہ سے یہ بد اخلاقیاں کرتا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنے، یہ سب یہ کیوں کرتا ہے؟ کسی کی نفرت کی وجہ سے، کسی کی نفرت میں۔ اور مال جمع کر کے رکھنا، مال کو گن گن کر رکھنا، بخل کرنا اس میں، یہ کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے، یعنی نفرت اور محبت کی وجہ سے۔ یا تو انسان نفرت میں کر رہا ہے کسی چیز کو، یا محبت میں کر رہا ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق انسان کا دل سے ہے، یہ دل کے اعمال ہے۔ اس دل تک وہ آگ پہنچے گی، دل تک پہنچے گی، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور وہ حطمہ اس طرح سے ہوگی، انہا بے شک وہ، یعنی وہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ وہ آگ اس طرح سے ہوگی، وہ آگ کی ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ جہنم کے دروازے اور راستے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہوں کے میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے گلوں میں طوق پہنا کر، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں، انہیں ٹھونس دیا جائے گا، اور ہر طرف سے بس کیا ہوگی؟ آگ ہی آگ ہوگی۔ نہ نکلنے کا راستہ، نہ بھاگنے کا راستہ، نہ وہاں پر کوئی ہوا ہے، نہ کوئی وہاں پر روشنی ہے، نہ کوئی وہاں پر مدد کرنے والا ہے۔ چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوں گے اور اس پر سے بند کر دیا جائے گا۔ دنیا کی آگ کو ذرا تصور کریں، دنیا میں کہیں کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کے بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ کھڑکیوں سے کود جاتے ہیں، دروازوں کو توڑ کر دروازوں سے باہر نکل بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ چھتوں پر چلے جاتے ہیں، دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے چھلانگیں مار دیتے ہیں۔ جو بھی راستہ ملا، کچھ تو راستہ مل جاتا ہے، کود پڑتے ہیں، لیکن وہاں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، سارے راستے بند کر دیے جائیں گے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اور وجہ زبان اور دل۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل صاف رکھنے والا بنائے، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح سے ہوگا ان کا معاملہ کہ فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اب کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، بڑے بڑے ستونوں میں۔ دیکھ لیں، زبان اور مال کی محبت، لوگوں سے نفرت انسان کو کہاں پہنچا دی۔ ایسی جگہ، ایسی آگ میں جو انسان کو کرش کر کے رکھ دے گی، چکنا چور کر کے رکھ دے گی، ہر طرف سے آگ اس میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ ذرا پریشر کوکر کو تصور کریں، ایسا پریشر کوکر کہ جس میں اگر آپ 4 کلو چکن بنا سکتے ہیں تو اس میں 8 کلو چکن کو آپ نے ٹھونس ٹھونس کے بھر دیا ہے، اور اوپر سے سیٹی لگائی اور وہ سیٹی کھلتی بھی نہیں ہے، اور اس کو اتنا آپ پکائیں اونچی آنچ میں آگ پر، تو بتائیں کیا ہوگا اس چکن کا حال؟ سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اسی طرح جہنم میں ٹھونسے جائیں گے، اسی طرح اس میں جلائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے، زبان کی فتنوں کی وجہ سے، مال کی محبت اور مال میں بخل کرنے کی وجہ سے جہنم میں ٹھوسا جائے گا، اس میں کرش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آگ دلوں تک پہنچ جائیں گی، لمبے لمبے ستونوں سے باندھا جائے گا، اور اوپر سے پھر ڈھانک دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب یاد رکھیں، کسی کو طعنے دینے سے پہلے اس منظر کو یاد کر لیں، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے اس منظر کو یاد کر لیں۔ اس منظر کو یاد کریں گے تو خود بخود اپنی زبانوں کو ہم روک لیں گے۔ کتنی آج کل ہم دیکھتے ہیں ساسیں بہوؤں کو اتنے طعنے دیتی ہیں، اتنے طعنے کہ بیچاری کو اٹھنا بیٹھنا مشکل کر دیتے ہیں۔ بات بات پر اس کو طعنے دیتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر یہی سیکھا تھا، ماں باپ نے سکھایا نہیں، جہیز نہ لانے پر طعنا، اس کے رنگ پر، اس کی خد پر، اس کے میکے والوں پر اس کو طعنے دینا،
اس کے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں عیب ڈھونڈ کے نکالنا، عیب ڈھونڈ کے نکالنا، اٹھتے بیٹھتے اس بیچاری کو ذلیل کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کی آہیں لیتے ہیں، اور پھر چغلیاں کر کے بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، جو بھی ہے چغلیاں کر کے اتنا پاک رشتہ میاں بیوی کا، اس رشتے میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو کام شیطان نے کرنا تھا، یہ شیطان کے چیلے بن کر میاں بیوی میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں چغلیاں کر کے۔ اب اس منظر کو یاد کر لیں، ڈر جائیں اس چیز سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھوڑ دیں لوگوں کو اپنے حال پر، اتنا پیچھے نہیں پڑ جائیں ان کے، اپنی آخرت کی سوچیں، اپنی فکر کریں، لوگوں کی زندگیوں میں اتنی دخل اندازی نہ کریں، اتنے لوگوں کو تانے دے کر ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ اللہ نے اتنا بڑا یہاں پر عذاب ان کے بارے میں بتایا ہے، تانے دینے والے، عیب ڈھونڈنے ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والوں کے بارے میں اتنا بڑا اور شدید عذاب ہے ان کے لیے۔ اسی طرح اگر بیوی بھی ہے، وہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ کچھ بیوی ایسی ہوتی ہیں کہ میاں کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں، اس بیچارے کی کمائی پر، اس کے جاب پر، اس کی ماں پر، اس کی شکل پر، اس کے گھر پر، ہر چیز میں اس کو بھی تانے دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی بات کریں، منہ کھولیں تو حق بات کہیں، اچھی بات کہیں، ورنہ ہم خاموش ہو جائیں۔ تانے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی کی غیبتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج بیٹھ کے بڑے مزے سے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دے گا، کیونکہ ان کا جو حق ہم نے جو مارا ہے، تو اس دن تو کوئی ریال، کوئی درہم، کوئی روپے تو ہوں گے نہیں وہاں پر، تو وہاں بھرپائی کس طرح ہوگی؟ نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ الٹا ہم پر ڈال دیے جائیں گے۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے نا سب کی چغلیاں کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے۔ پھر تصور کریں کہ ایک ایک آ رہی ہے، ایک آ کے آپ کا حج اٹھا کے لے جا رہی ہے، ایک آ کے آپ کے عمرے لے جا رہی ہے، ایک آپ کے رمضان کے روزے اٹھا کر لے جائے گی، ایک آپ کے صدقہ خیرات اٹھا کر لے جائیں گی۔ اتنا بڑا خسارہ صرف ایک زبان کی وجہ سے؟ کیوں نہیں آج اس زبان کو ہم اپنے قابو میں کر لیتے؟ کیوں نہیں ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے؟ کیوں ہمیں ان کی ٹو لینے کی عادت ہے؟ انشاءاللہ اگلی بار سے ہم سب اس حتمہ کو یاد رکھیں گے اور اپنی زبانوں پر قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اس کے لیے جہنم پناہ کی سفارش کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی، یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے تو نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان تمام بد اخلاقیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنی غیبتیں کی ہیں اس پر ہم بہت پشیمان ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہم نے تیرے کئی بندے اور بندیوں کو ہم نے تانے دیے، ان کی ہم نے غیبتیں کی، ان کے ہم نے عیب ٹٹولے، انہیں ہم نے تکلیف پہنچائی۔ اپنے اس گناہ پر آج ہم شرمندہ ہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے یا اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے یا رب، ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں معاف کر دے یا رب۔ اب آئندہ ہم کبھی تیرے بندے اور بندیوں کی یا اللہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہم نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی، یا اللہ انہیں بھی بخش دے، یا اللہ ان کو ہر برائیوں سے محفوظ رکھ، ان کے درجات کو تو بلند فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام تو عطا فرما۔ یا اللہ اس مال کی محبت ہم سب کے دلوں سے نکال دے، مال کو یا اللہ تیری رضا میں خرچ کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو کھول دے یا رب، ہمارے دلوں کی تو تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہماری ذات سے لوگوں کو خیر ہی ملے، یا اللہ ہمیں لوگوں میں اچھائی دیکھنے والا بنا دے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا تو ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما،
یا اللہ اس آگ سے حفاظت فرما جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے، یا اللہ اس دن ہم پر رحم فرمانا، یا اللہ تو ہم سب کا آسان حساب فرمانا، یا اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں سب کے لیے محبت، رحم دلی اور شفقت ڈال دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔